اس دنیا میں کوئی ایسا جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب روح کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ موکب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کی ان میں ایک انتہائی خاص مقام حامل بھی ہے۔ یہاں خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسی حقائق پیش کرے گی جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکی ہے۔ دوستوں، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ایسا نہیں ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دور میں تعمیر ہوا تھا، وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملتے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خونریزی کو اپنے دوراندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑی کپڑی میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کی 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، دوبارہ تعمیر جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل موجود ہے اس میں دروازے موجود ہے لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ ہمیشہ کالے رنگ کی قصبہ اور سونے کے داغوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت باسط جن کی گھر کا رنگ کالا تھا کی دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگوں میں غلاف سے ڈھکا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہے۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی، لیکن بجائے اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی ساعدہ خاندان کی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کی روایتی رکھوالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں میں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہے گی، سوائے اس سے کہ وہ زور زبردستی سے تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چین لے جائے۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو ہر سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمانی داخل ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تحقیق کی جا سکتی تھی۔ دوستوں، خانہ کعبہ کی وادی کے نچلی حصے میں
ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آیا کرتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسری مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کی آخر دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، اور یقین یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا، کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رک دیا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے کعبہ کی ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، تزئین و آرائش کرو۔ آنے والے حکمرانوں کی نام کی تختی کئی سال تک بہت لوگ کا اندازہ لگاتی رہی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر سے کیسا نظر آتا ہے، اور وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے ان تصویروں انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کی حکمران خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی لگائی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے دوستو۔ خانہ کعبہ کی بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتی ہوئی فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھائی گیا تو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کا عبادت کرتے ہیں، اور جب وہاں سے جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتی ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو، آپ نے کبھی اس کا بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے ساتھ ہی چمک کیوں لگاتا ہے؟ نہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عمائدہ کی فوج کے ہاتھوں ماری گئی، پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا کہ جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والی اسماعیلی گروپ کب میرٹینز ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک توہین پرستی کا عامل ہے۔ اپنی بات کو سوچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مارا کر ان کی باقیات کو آب زمزم کی کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئی اور پھر عراق کے شہر کوفہ کے لیے، جہاں اس کی عوض تائیوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ باسط کو واپس کر دی، جب اس سے واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا، اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ موقف کی شکل کا نہیں ہے۔ موقف کی شکل یعنی اسکوائر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا خانہ کعبہ کبھی بھی موقف کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے متعلق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے اس کی تعمیر مکمل کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہی لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر ہونے کے باوجود
اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکی تھی جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کی حساب سے کر سکی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر اور اس کی دیواروں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کی حقیقی قدر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا گیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہان کی پانی سے کوچ کرے گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور میں حکومت کی چند سال کی مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ جو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو انٹرسٹنگ ہو گئی، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ باعث بن گیا ہو گئی۔ ویڈیو آپ کو اچھا لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ میرا نام لقمان ہے اور کو دیکھ رہی تھی AK ورلڈ انفارمیشن چینل۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔